الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم رواہ النسائی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار انعامات سے ہم سب کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بنیادی تمام نعمتیں میسر ہیں اور کچھ لوگ کچھ نعمتوں سے محروم ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگرچہ ہر انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کچھ انسان آزادی کی نعمت سے محروم ہے۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وطن عزیز پاکستان ہے، جہاں ہم آزاد رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ وطن ہم نے اسی مقصد کے لیے ہندو پلیس سے حاصل کیا کہ یہاں رہ کر ہم نظریہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، مگر 75 سالہ اس دور کے اندر نااہل حکمران ہم پر مسلط رہے اور یہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ لیکن یہ نظریہ قائم و دائم تھا اور اسی نظریے کے اساس پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا کہ جو اس وجود پاکستان کا سبب بنا۔ لاکھوں مسلمانوں نے اس عظیم مقصد کے لیے جانیں پیش کی، مسلسل جدوجہد کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو یہ وطن وجود میں آیا۔ مگر آج تک 75 سالوں کے اندر نفاذ اسلام نہ ہو سکا۔ بھارت اور دشمن 75 سالوں سے مسلسل مختلف سازشیں کرتا رہا پاکستان کے خلاف۔ اس نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے پاکستان کے امن کو تار تار کرنا چاہا، مگر افواج پاکستان نے اس کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان سرحدوں پر ڈٹی ہوئی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افواج پاکستان یہ پاکستان کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل پیرا ہے کہ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کفار کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے طاقت تیار رکھو۔ آگے فرماتا ہے وَإِذَا اسْتُنفِرُوا فَانفِرُوا، اگر دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے اور نفیر عام کر دی جائے تو فَانفِرُوا، تم سب میدان جہاد کا رخ کرو۔ انفروا خفافا وثقالا، یہ مت دیکھو کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، اس کے ہتھیار اس کا اسلحہ مت دیکھو، بلکہ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے اور فتح سے نوازے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نے غم نہیں کرنا، پس قدمی نہیں دکھانی، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ محترم سامعین، پاکستان کا دفاع، اس وطن عزیز کا دفاع، یہ کوئی وطن پرستی نہیں بلکہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوئی، اور یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر ہم نفاذ اسلام کر سکیں۔ وہ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نااہل حکمران ملے اور 75 سال تک کوئی اسلام کے ساتھ مخلص نہ ہوا اور کسی نے نفاذ اسلام کی بات نہ کی۔ لیکن اسلام اپنی اصلیت میں اور بنیادوں میں اسلامی اور مسلمانوں کا ملک ہے، اس لیے یہ اسلامی ریاست ہے، اس لیے اس کا دفاع ہم سب پر ازحد ضروری ہے۔ دشمن ہمیشہ سے مختلف سازشیں کرتا رہا۔ اس وقت پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، انہی چیلنجز میں سے ایک چیلنج فتنہ تکفیر ہے، جس کے ذریعے سے اور جس کا بہانہ بنا کر افواج پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کی تکفیر کی جاتی ہے
اور عوام کے اندر افواج پاکستان کے خلاف انتشار اور بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اور اتحاد کی فضا کو خراب کیا جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس سارے تناظر کے اندر کہ اس مروجہ تکفیر سے اہل السنہ کا منہج بری ہے. اہل السنہ اس تکفیر کے قائل نہیں، وہ حکمران کی معصیات، ان کی معاصی و فسق و فجور کے باوجود ان کی عمارت میں جہاد کے قائل ہیں. اہل السنہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ الجہاد فرض ما کل امیر کان برا او فاجرا، کہ جہاد ہر امیر کی عمارت میں جائز ہے چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دشمن صرف انڈیا یا بھارت نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہر کافر ملک ہے. ہمیں ان کے شر سے بھی پاکستان کا دفاع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی موالات کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ ان سے ملن جلن رکھنا، لین دین کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم اسلام کو خیر آباد کہہ کر ان کے دین کو نہ قبول کر لو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام شریروں کے شر سے پاکستان کا دفاع کریں. ہمیں چاروں سرحدوں سے ہر طرف سے اپنے دشمن کو سمجھنا ہوگا، ان کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور اندرونی اور بیرونی شریروں کے شر سے اپنے پاکستان کا دفاع کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.